الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے انتہائی محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ حضور جان عالم راحت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا محمد مبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین، آج وہ دن ہے کہ جس دن اس کائنات کے مالک، اس کائنات کے آقا، اس کائنات کے عظیم رہنما سرور دو عالم نور مجسم شفیع المذنبین حضور سید عالم جان عالم راحت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آج بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ یہ دن لیلۃ القدر اس سے بھی افضل ہے، عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ کائنات کے جتنے بھی ایام جس کو ہم افضل سمجھتے ہیں وہ سارے دن چھوٹے ہیں، آج کا دن سب سے بڑا ہے۔ آج چند موضوعات پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح قرآن لاریب ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی لاریب ہے۔ جس طرح قرآن بے عیب ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی بے عیب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات تمام عیوب سے، تمام نقائص سے منزہ ہے، پاک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی مذمت کی، فرمایا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جن جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے
بتوں کی مذمت کرتے ہیں، ان کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے بتوں میں 100 عیب گنوائے، ہمارے خداؤں میں تم نے یہ کہا یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اب ہم تیرے خدا میں بھی 1-2 عیب گنوا دیتے ہیں۔ لیکن آپ پورے قرآن کو پڑھیے، کہیں بھی مشرکوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ میں عیب بیان نہیں کیا۔ حضرات محترم، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے محبوب تمہیں ایسا عظیم الشان عطا کیا ہے کہ پہلے اس میں تو عیب نکال لو، پھر خدا میں عیب نکالنا۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا آقا عطا فرمایا، ایسا مالک ہمیں عطا فرمایا کہ قیامت تک اگر لوگ اس میں عیوب اور نقائص نکالنا چاہیں وہ نہیں نکال سکتے۔ تو مشرکین عاجز رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات میں عیب نکالنے سے۔ اب قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 4 صفتیں ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ یہ قرآن جو ہم نے محبوب آپ پر نازل کیا ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، اور یہ قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ 4 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ذکر کی۔ یہی 4 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ قرآن کی جو صفات ہیں وہ محبوب سے بڑھ کر نہیں ہیں، محبوب کی صفات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پہلی صفت قرآن کریم کی ذکر کی گئی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور اے محبوب آپ کی شان کیا ہے؟ فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے تجھے سارا کا سارا علم عطا کر دیا، ما کان وما یکون کا علم دے دیا۔ ما کان وما یکون کا علم کیا ہے؟ ابتدائے آفرینش سے جب حضرت آدم کا خمیر گودا جا رہا تھا، جب سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا جتنا بھی علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا علم محبوب کو عطا کر دیا۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ یہاں پر صفات کی بات کی، ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو اپنی ذاتی صفت سے نہیں نوازا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ نے کسی کو بھی اپنی ذاتی صفت سے نہیں نوازا۔ لیکن جب باری آئی محبوب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 2 خاص صفتوں سے محبوب کو نوازا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی ذات بھی مسلمانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ صفت خاص ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات محترم، گستاخیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے مولویوں کے ورژن آ رہے ہیں، اور ساروں کے ساروں کا یہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانا۔ اب دیکھیں 4 جو صفات قرآن کی تھیں وہی 4 صفاتیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر میں قرآن کریم کے عیوب گنانے لگوں اور میں آپ کے کہوں کہ قرآن کو ہماری زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ جو صدی چل رہی ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس کا علم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں جدید مسائل کا علم نہیں ہے، اب اگر عیوب بیان کرنے لگوں تو حضرات محترم آپ مجھے کافر کہیں گے، آپ مجھے مشرک کہیں گے۔ لیکن اگر ملا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقائص بیان کرے، تو ہم ہی لوگ اس کو شیخ الحدیث بنا کر مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ لائق تعظیم نہیں بلکہ لائق مذمت ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔
اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان اور ہے. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی کو جمع کرتے تھے میرے اذن سے, پھر تم پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے, پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے میرے اذن سے, پھر پرندہ اڑنے لگتا تھا میرے اذن سے, پھر تم زندوں کو مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے, برس والوں کو, کوڑ والوں کو, مفلوج لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے میرے اذن سے. عیسیٰ تم نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا, جب بھی کام کیا میری اجازت سے کیا. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ کوئی کام اپنی اجازت سے نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اے محبوب ہم نے تجھے سارا کا سارا علم دے دیا, اب تم ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے تیری مرضی, چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تیری مرضی, پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تیری مرضی, درخت کو اپنے پاس بلا لے تیری مرضی, واپس اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دے تیری مرضی, کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے کلمہ پڑھا لے تیری مرضی. محبوب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا خدا راضی ہے. یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام کا میلاد اسی طرح ہم ہر سال منایا کریں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت و توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا